آداب، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں گلستان ادب میں 12th کلاس کی CBSE خیابان اردو۔ خیابان اردو میں آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بھائی نرمل ورما کی جلتی جھاڑی، جو ہندی کہانی ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم پڑھ لیتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی کون ہے یہ نرمل ورما۔ تھوڑا سا میں زوم کروں گا، اس میں امپورٹنٹ کوشچن بھی بتاؤں گا کہ بھائی کیا کیا پیپر میں آ سکتے ہیں اور کن کن کی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے نرمل ورما کے بارے میں بتا دوں کہ 1929 میں پیدا ہوئے تھے اور 2005 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو نرمل ورما ہندی زبان کے منفرد اور ممتاز فکشن نگار تھے۔ وہ 3 اپریل 1929 کو شاملی یعنی ہماچل پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں ہوئی، اس کے بعد دہلی آ گئے، یہاں سینٹ اسٹیفن کالج یعنی دہلی یونیورسٹی سے تاریخ میں MA کیا، یعنی ہسٹری میں MA کیا ماسٹر۔ کچھ عرصے تک تدریس کا کام بھی کیا۔ تدریس کہتے ہیں ٹیچنگ، پڑھانے کو۔ 1959 میں یعنی 1959 میں چیکو سیوا میں اور جو ہے 1959 میں چیکو سیواکیا کے مصنفین کے انجمن کی دعوت پر پراگ چلے گئے اور 7 سال تک وہیں رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی جیک شاہکاروں کو ہندی ترجمے کیا۔ اپنے قیام میں یورپ کے دوران انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے لیے وہاں کی تہذیبی، ثقافتی، سماجی مسائل پر مبنی کئی افکار، مضامین، رپورتاج بھی لکھے۔ کئی فکر انگیز مضامین اور رپورتاج بھی لکھے۔ نرمل ورما ایک بے مثال تخلیق کار تھے۔ انہوں نے افسانوں، ناول، ڈراموں اور سفرناموں اور ڈائری غرض کئی صنفوں میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ پرندے ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، اس کے بعد شائع ہونے والے افسانوی مجموعوں میں جلتی جھاڑی، پچھلے گرمیوں میں، پیچ بحث، کوے اور کالا پانی وغیرہ ہے۔ نرمل ورما کے ناول وے ون اور لال ٹین کی چھت، ایک چیتڑا سکھ، رات کا رپورٹر، انتم ارنیا ناموں سے شائع ہو چکا ہے۔ چیتڑوں پر چاندنی، ہر بارش میں وغیرہ ان کے سفر نامے ہیں۔ تنقیدی اور تہذیبی مسائل پر مضامین کے کچھ مجموعے اس کے علاوہ ہے۔ نرمل ورما کو ان کی ادبی خدمات پر مختلف اداروں متعدد انعامات، اعزازات سے نوازا جا چکا ہے، جس میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، سردنا سمان، رام منوہر لوہیا سمان، مورتی دیوی ایوارڈ، میتھلی سرن گیت اور بھارتیہ گیان پت کا انعام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 2001 میں حکومت ہند نے انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا۔ نرمل ورما کا انتقال دہلی میں ہوا۔ اب بات آتی ہے اصل چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو انہوں نے جلتی جھاڑی لکھا ہے، اس سبق کا خلاصہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ دھیان سے سمجھ لیجئے گا، اور اس میں جو ہے اس کے سوال جواب بھی آپ کو سمجھا دوں گا۔ جلتی جھاڑی ممتاز ہندی ادیب نرمل ورما کا افسانہ کہانی ہے۔ یہ ان کا مشہور افسانہ ہے جس میں انہوں نے سیرت و حیات کے دوران ایک مسافر کی مختلف کیفیات بیان کی۔ سیر و سیاحت مطلب کوئی انسان جب ٹریول کرتا ہے تو اس کے اندر مختلف کیفیات کیسے بیدار ہوتی ہیں۔ خلاصہ، ایک مسافر ہے جو اپنی سیر و سیاحت کے دوران ایک شہر میں پہنچتا ہے، سوچتا ہے چند دن رہ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن بعض ناگزیر وجوہ سے شہر میں رک جاتا ہے۔ دن بھر ہوٹل میں کمرے میں رہتا ہے۔ جب اوب جاتا ہے تو اکثر گھومتے ہوئے اجنبی مقام تک بڑھ جاتا ہے۔ اجنبی شہروں میں بھی ہر مسافر اپنے پسندیدہ کوشے ڈھونڈ لیتا ہے۔ مسافر ایک جزیرے میں ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، ندی کی دھاروں سے ایک قینچی کی طرح اسے بیچ سے کاٹ دیا ہے۔ جزیرے کے کنارے پر دور دور تک لال تخت بچھے پڑے ہیں، یہ اکثر خالی رہتی ہے۔ ہوا چلتی ہے تو پتے اس پر گر کر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پھر ہوا انہیں اڑا کر لے جاتی ہے۔ دوسرے پتے وہاں جمع ہوتے ہیں۔ مسافر ندی کے کنارے دور تک ٹہلتا ہوا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ 2 بچے اسے سوکھے ہوئے پتوں کو جمع کر کے آگ لگا رہے ہیں اور ایک بوڑھا ندی میں کانٹے ڈالے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بوڑھا کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور مسافر خود کو وہاں اکیلا سمجھتے ہیں۔ کچھ دیر بعد 2 لڑکے اس کے پاس سے گزرتے ہیں۔
چھوٹا لڑکا ہاتھ میں ایک رومال ہے جس میں سوکھے پتے ہیں اور ان پتوں کو نکال کر پانی میں بہا دیتا ہے۔ پھر بڑا لڑکا ایک ٹہنی گھماتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے شکاری سمجھ کر کہتا ہے آج خالی ہاتھ ہوا، آج بھی تم کچھ نہیں پکڑ پائے۔ مسافر اسے بتاتا ہے کہ وہ مچھوارا نہیں جسے تم تلاش کر رہے ہو، وہ تو کب کا چلا گیا یہاں، وہ تو کب کا چلا گیا، لیکن تم یہاں روز آتے ہو، ادھر دیکھو تمہارے بوٹ کے نشان اب بھی ہیں۔ مسافر انہیں بتاتا ہے کہ ان پیروں کے نشان نہیں۔ دونوں لڑکے کچھ بے یقینی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ شام ہونے لگتی ہے، اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ مسافر خود کو تنہا سمجھ کر وہاں سے ادھر ادھر ٹہلتا ہے، پھر اپنی پرانی جگہ واپس آ گیا، پیڑ کے تنے کے پاس جہاں اس کا بیگ رکھا ہوا ہے۔ جزیرے سے کچھ دور شہر کے پرانے پل کی بتیاں جلنے لگتی ہیں، بہتے پانی اس کا سایہ ٹمٹماتی ہوئی موم بتی کی طرح نظر آتا ہے۔ اندھیرا بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ اچانک سردی بھی بڑھ گئی، مطلب اندھیرا بڑھا تو سردی۔ مسافر وہاں سے جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اسے لگا کہ وہاں تنہا ہے۔ دائیں جانب جہاں جھاڑی تھی وہاں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، پھر دھند لے سائے نظر آتے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی اپنا اسکرٹ کا اگلا حصہ جو جھاڑی میں پھنس گیا تھا نکال رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک مرد خاموش کھڑا ہے، اس کے لمبے اوور کوٹ نے اسے چھپا لیا۔ مسافر نے سوچا مجھے وہاں اٹھ کر چپ چاپ چلے جانا چاہیے۔ دوسرے دن صبح وہ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جلتی جھاڑی ہے، اس میں جو ہے نرول ورما نے مسافر کی کیفیت کا ذکر کیا کہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اسے اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ تو میں نے آپ کو کیفیت پہلے ہی سمجھا دی ہے اور آپ اسے اپنی کیفیت اپنے اس میں بیان کر سکتے ہیں اس طرح سے۔ اب یہ ہے کہ افسانہ نگاروں نے بوڑھے کو مچھوارے کی تصویر کشی کس انداز میں کی؟ یہی کہ بھائی جو ہے اس نے کہ سگریٹ پی رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، جزیرے کے کنارے پل کے ساتھ غروب آفتاب کے جو منظر نرمل ورما نے پیش کیا اس کا تبصرہ کیجیے، ہے نا۔ جو تبصرہ انہوں نے پیش کیا ہے اسے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نرول ورما کے اردو افسانے کی طلبہ مختصر بیان کے لیے اس افسانے کا خلاصہ دیکھیں۔ جو آپ نے خلاصہ دیکھا ہے وہی آپ کو کیا کرنا ہے، لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا نرول ورما کے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں تک بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔